والا قرآن مجید صفحہ نمبر 183 80 اور 3 83 صفحہ نمبر 183 دوسری لائن پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 10 سورۃ الانعام رکوع نمبر 4 آغاز آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت کا قیامت کا انکار کیا انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ قیامت یقینی ہے اور قیامت نے آنا ہے اور اس وقت انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہوگا اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے گا، ذلت اور رسوائی کے مراحل سے گزرے گا، اس وقت پچھتائے گا، لیکن یہ پچھتانا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرمائی کہ یہ جو آپ کے مخالفین آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، تو ان کا رویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو لحاظ سے دکھ کا سبب تھا۔ ایک بشری تقاضے کے لحاظ سے، انسانی تکالیف کے لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے بھی لڑکوں کے حضرت کے پیچھے لگایا کہ نبی علیہ السلام پر پتھر پھینکیں۔ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر زخمی ہوا اتنا کہ مبارک خون پاؤں کے نیچے جوتی کے اندر جم گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آوازیں کسنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر ظلم و تشدد کرنا، ایک کیفیت یہ تھی۔ دوسری کیفیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا درد دل
کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں. ایک تو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تکلیف کا احساس، اور دوسرا درد دل کہ یہ ایمان لائیں، یہ کیوں بد نصیب بن رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں. تو دو چیزیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں معاملات میں نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی. پہلی میں تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت یہ جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے یہ آپ کی نہیں ہو رہی، مخالفت تو میری ہو رہی ہے. کہ دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ اسی ماحول کے اندر مقیم تھے، آپ کا تو کوئی مخالف نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈر سنائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اس دور کے رواج کے مطابق کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، آپ نے چادر لہرائی اور آواز دی یا صباحا. تو ضابطہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا، کوئی آدمی آ کے اس نہ کرتا تو اس کے قبیلے والے بھاگ کے جمع ہوتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا وہ جمع ہوا، جس میں چچا ابو لہب بھی دیگر بھی موجود تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو قبول کرو گے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہم اس کو یقیناً تسلیم کریں گے. حالانکہ جب یہ لشکر چلا کرتے تھے تو پرندے اوپر اٹھتے تھے، یا پرندے گیدڑ وغیرہ اوپر اٹھتے تھے، کیونکہ ہمیں غذا ملے گی، یہ لڑیں گے آپس میں اور لاشیں ہوں گی اور ہم کھائیں گے. تو اس لیے یہ علامت تھی اس دور کے اندر کہ اوپر جو تھے یہ گیدڑ وغیرہ یہ اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی لشکر ہے. اب یہ علامت نظر نہیں آ رہی، موجود نہیں، لیکن فرمایا کہ ہمیں ہمارا تجربہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم اس کو مانیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں حقیقی عذاب سے ڈراتا ہوں کہ آخرت کا عذاب ہے، اور کفر و شرک پہ وہ اپنی لپیٹ میں لے گا، تو لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس عذاب سے بچو. اب اس پہ ابو لہب جو نبی علیہ السلام کا چچا اور حضرت سے پہلے اس سے بہت محبت کرتا تھا، یہاں تک اس کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو وہ لونڈی صہیبہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے آ کے خبر دی کہ سردار آپ کا بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہونے کی خبر سن کے اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. پھر یہی ابو لہب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوئی، پہلے بیٹا پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر بیٹیاں پیدا ہوئیں، یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو پریشان تھا کہ میرے بھتیجے کی ان بیٹیوں کا کیا بنے گا. تو زینب رضی اللہ عنہا جو سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کا رشتہ طے ہوا خالہ کے ہاں. تو دوسری اور تیسری بیٹی کا اس نے نکاح کیا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، کہ چھوٹی تھی بیٹے بڑے تھے. نکاح کیا کہ چلو ایک نسبت ہو جائے، میرے بھتیجے کو اطمینان ہو جائے. اس قدر محبت رکھنے والا شخص، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی آخرت کی دعوت دی تو یہی شخص اس مجلس میں کھڑا ہوا، تبلک کہ بربادی تباہی تیرے لیے کہ اس فضول کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. اب یہ مخالفت شروع ہوئی. یہ مخالفت اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں. تو فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ سے ان کو تکلیف نہیں، تکلیف کس سے ہے؟ ان کو تکلیف اللہ سے ہے کہ اللہ کا نام آپ نے لیا ہے تو یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کا دل دکھاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں. جب اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو گرفت کون کرے گا؟ گرفت اللہ کرے گا. ایک اشارہ یہ فرما دیا، اس بات پھر فرمایا کہ دیکھیں کہ آپ
پہلے نبی اور رسول نہیں ہیں، آپ تو آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے ان کی امتوں نے ان کو ستایا ہے، ان کو جھٹلایا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ صبر کیا، انہوں نے اسے صبر کیا، اور پھر اللہ کے عذاب کی پکڑ میں وہ آئے کہ جو ستانے والے تھے، جو تنگ کرنے والے تھے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کیا نبی علیہ السلام کہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کی بات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، کہ یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے یہ آسان ہے، اور اللہ کی بات تبدیل ہو جائے یہ ناممکن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے گا۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں کچھ واقعات آپ تک پہنچے ہیں، تو یہاں نبی علیہ السلام کی تسلی فرما دی۔ اب دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ کہ ان کی یہ فکر، ان کا درد دل کہ یہ ایمان لائیں، یہ کیوں ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ حضرت یہ جو انکار کر رہے ہیں، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور یہ مطالبے جو آپ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزات آپ دکھا دیں، تو یہ معجزات دکھانے کا جو مطالبہ جو کر رہے ہیں یہ ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں، حقیقت کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ تو یہ قریش کے سرداروں کا ایک وفد نبی اکرم میں حاضر ہوا، کہا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کو تو سارے اختیارات حاصل ہیں، تو یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ تو یہ ہیرا کا پہاڑ، غار ہیرا جس میں حضرت تشریف لے جاتے تھے، فرمایا کہ اس پہاڑ پہ یہ غار ہیرا والا جو پہاڑ ہے اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ اس کو سونے کا بنا دیں۔ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مطالبات پر جو فکر تھی، کیا فکر تھی؟ فکر یہ تھی کہ اگر ان کی یہ باتیں پوری کر دی جائیں تو یہ ایمان لائیں تاکہ ایمان کا ذریعہ بنے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل تھا۔ تو اللہ تو حقیقت کو جانتا تھا کہ ان کا مطالبہ برائے مطالبہ ہے، ماننا نہیں، جیسا کہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ سامنے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، لیکن مانا نہیں، یہ کہا کہ یہ تو آپ کا جادو ہے، ہم سمجھتے تھے کہ جادو زمین پہ چلتا ہے، اب معلوم ہوا کہ جادو آپ کا آسمان پہ بھی چلتا ہے، تو مانا نہیں، انکار کیا۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا اور یہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ نے وہ معجزہ تو ظاہر فرما دیا۔ لیکن یہاں جو پہاڑ کو سونا بنانے والی بات تھی، اگر اللہ اس کو بھی فرما دیتے تو کیا حرج تھا؟ یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لی جائے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جاتا اور یہ لوگ ایمان لاتے تو یہ ایمان مفادات کا ایمان ہوتا، یہ اخلاص کا ایمان نہ ہوتا۔ تو اس لیے اور پھر یہ کہ دوسرے لوگ بھی ایمان میں داخل ہوتے کہ ایمان میں داخل ہونے میں تو یہ سونے کا پہاڑ ہے، یہ سونا ملتا ہے، تو ایسے ہوتا، اور پھر اسلام کی حقانیت بھی برقرار نہ رہتی۔ اسلام کی حقانیت بھی ہوتی کہ یہ سونے کی وجہ سے ہے، اسلام کی حقانیت سونے کی وجہ سے ہے، جبکہ اسلام اور ایمان اس میں تو اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص میں تو آزمائش بھی ہوگی، تکالیف بھی ہوں گی، جیسا کہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو ایمان لانے والی خواتین تھیں، اور انہی میں ایک واقعہ جو حضرت زنیرہ بھی تلفظ ہے، زنیرہ بھی تلفظ ہے رضی اللہ عنہا۔ صورتحال یہ تھی کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی لونڈی تھیں، ایمان لائیں، اولین ایمان لانے والیوں میں۔ ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی، لیکن استقامت کی کیفیت تھی، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت کی کیفیت، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی استقامت کی کیفیت، کہ استقامت کی کیفیت میں تھی۔ تو ابو جہل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان کا سربراہ تھا، وہ بھی آیا، اس نے کہا کہ اس کو ایسا کرو کہ گرم چیز کھلاؤ اور اس کو دھوپ میں باندھو۔ گرم چیز کھلا کے دوپہر کو دھوپ میں باندھا گیا، پھر ظلم و تشدد ہوا، لیکن استقامت کی کیفیت تھی، اتنا مارا گیا کہ بینائی ختم ہو گئی۔
جب بینائی ختم ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھ تو ہمارے بتوں کی ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتی ہے، ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی، اب ایمان بول رہا ہے، لوڈی ہے، ظلم و تشدد کی وجہ سے ایمان بول رہا ہے۔ کہا کہ یہ میری بینائی کہاں چھینے گا جو خود اندھے ہیں، جو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ بینائی کہاں دے سکتے ہیں؟ کہا کہ اچھا پھر کس نے چھینی ہے، کس نے لی ہے؟ کہا کہ میرے رب نے لی ہے۔ تو کہا کہ وہ پھر دینے پر قادر ہے نا، اس سے مانگ کے تجھے بینائی دے دے۔ اب اگر اخلاص کی وجہ سے یہ مانگتی کہ اللہ دے دے، لیکن مانگی جا سکتی تھی، دعا کی جا سکتی تھی، لیکن عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ وہ مالک ہے، میں مالک نہیں، میرا کام اسے آزمانا نہیں، اس کا کام مجھے آزمانا ہے۔ وہ جس حال میں مجھے رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ اللہ کا نظام ہے، رات گزری، صبح اللہ نے بینائی عطا فرما دی، سوٹھی بینائی تھی، تو یہ بینائی نظر آ رہی تھی، لیکن جو دل کے اندھے تھے ان کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اور حضرت کے ساتھ ان مراحل سے گزر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ حضرت یہ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ ویسا کو یہ درد دل ہے کہ ان کے لیے ایمان کا ذریعہ بن جائے، لیکن اللہ کی حکمتیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اسلام سے فرمایا کہ یہ نہیں مانیں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی متعدد مقامات پر یہ بات فرمائی کہ حضرت یہ ان کا مطالبہ برائے مطالبہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، کابورا کے معنی ہے وہ بڑا ہوا، لیکن یہاں علا اس کے بعد آ گیا، جہاں کابورا کے بعد علا آ جائے وہاں ہے دشوار ہونا، مشکل ہونا، شاق گزرنا۔ وَإِن كَانَ، اگر ہے وَإِن كَانَ کابورا علی کا، اگر ہے دشوار آپ پر کہ آپ کو یہ بات دل میں گراں گزرتی ہے، کیا چیز؟ اعراضہم، کہ ان کا بے رخی اختیار کرنا، کہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے، بے رخی اختیار کرتے، تو بے رخی اختیار کرتے ہیں، ان کی توجہ ادھر کرنے کے لیے ان کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ نے طاقت رکھی، یعنی اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغی، تو آپ تلاش کریں، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او یا سلماً، کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، زمین میں سرنگ کھودیں، اس کے اندر داخل ہو جائیں، آسمان پہ سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ جائیں، فتأتیہم، پس آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیتن، کوئی نشانی، جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قدرت کی وہ نشانی۔ فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، لَجَمَعَهُمْ، تو جمع کر دے ان کو، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر۔ اللہ کے لیے ہدایت دینا کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو ہدایت پہ پیدا فرما دیتے، کہ جانور ہیں، پرندے ہیں، جو جانور پرندہ ہے جو اس کی فطرت ہے، تمام کی فطرت، ہر جنس کے جانور کی فطرت ایک جیسی، جب ایک جیسی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اس فطرت صحیحہ پر قائم فرما دیتے، اور اس کو اختیار نہ دیتے صحیح اور غلط کے انتخاب کا، تو اللہ کو قدرت حاصل تھی۔ فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہوں، من الجاہلین، نادانوں میں سے، کہ یہ مطالبہ کہ یہ ایسا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، ہے یہ نادانوں کا کام ہے، اور آپ کو تو ہم نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے، آپ نادانی کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہاں جو چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، یا حضرت کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مطالبہ پورا ہو جائے تو یہ نہیں مانیں گے، حضرت کو یہ بات معلوم نہیں، حضرت تو ظاہری لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، جب مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ پورا کر دیجئے تاکہ ایمان لائیں، تو انجام کے لحاظ سے کیا صورتحال ہے وہ نبی علیہ السلام کے علم میں نہیں، تو یہاں عالم الغیب ہونے کی نفی۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو معجزہ ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں،
تیسری بات یہ کہ ہدایت دینا نبی علیہ السلام کا کام نہیں، پیغام پہنچانا نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، کہ ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جس کو ہدایت کی طلب ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، خواہش کرے، نیت کرے، پھر اس کے بعد کوشش کرے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں اس کو جس کو ہدایت کی طلب ہو، اور جس کو ہدایت کی طلب نہ ہو اللہ بے نیاز کو کیا ضرورت ہے اسے ہدایت دینے کی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جمع فرما دیتا ہدایت میں نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے راستے کو واضح کر دیا، جس کا جی چاہے شکر گزار بن کے ہدایت کے راستے کو قبول کرے، اور جس کا جی چاہے ناشکری کرتے ہوئے رخ پھیر لے۔ یہ اپنی اختیار دیا ہے، کیوں کہ جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے۔ جب جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے تو پھر اس میں اختیار کا ہونا ضروری ہے، کہ اپنی مرضی سے قبول کرے گا اور اپنی مرضی سے انکار کرے گا تو اس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بات فرمائی کہ ہم نے دو راستے، نجدین کا لفظ فرمایا کہ دو راستے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، دونوں صاف کر دیے، واضح کر دیے۔ اب اس کا جی چاہے دونوں کا راستہ چاہے اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ ایمان کے بارے میں بھی فلیؤمن، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے، تاکہ جب یہ اختیار اس کو ہوگا تو جزا اور سزا اس کے لیے ہوگی۔ تو لہذا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اس کو جس کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہو، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ہدایت کی طلب نہیں، تو اس لیے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرما دی۔ پھر یہ بات کہ اللہ کا یہ انداز کلام کہ آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس بات کا اظہار ہے کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ قبول کیوں نہیں کر رہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ پھر اس کی وجہ یہاں بیان فرمائی، انما یقیناً یستجیب الذین، قبول کریں گے وہ جو یسمعون، سنتے ہیں، کہ جو سنتے ہیں، کہ جو بات کو سننا چاہتے ہیں، توجہ کرنا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، وہ قبول کریں گے۔ اور جو سنتے ہیں اعتراض کے لیے وہ کہاں قبول کریں گے؟ اور جو سنتے ہی نہیں، کان بند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اپنے کان بند کیے ہوئے کہ آواز ہمارے کانوں میں جائے ہی نہ، نبی علیہ السلام کی بات ہمیں سننے کا موقع ملے ہی نہ۔ پھر یہ ہے کہ نفس خود رک رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں کہ حضرت کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سننا، ان سے دور بھاگنا۔ تو فرمایا کہ جو سنے گا تو قبول کرے گا، جو سنے گا نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ والموتى، اور مردے۔ فرمایا کہ یہ جو نہیں سن رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو یہ دل کے مردے ہیں، کہ ان کے دل مردہ ہیں اور حضرت کی بات پر توجہ نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ یہ دل کے مردے جو ہیں یہ انجام کار جسم کے بھی مردے بنیں گے۔ جب مردے بنیں گے تو کیا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ یبعثہم اللہ، کھڑا کرے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف یرجعون، وہ لٹائے جائیں گے۔ پھر ایک میدان میں جمع ہوں گے اور ان کو حساب کتاب دینا ہوگا اس زندگی کا۔ فرمایا یہ ایمان نہیں لاتے، مطالبے کر رہے ہیں۔ کیا مطالبہ ہے جس کی وجہ سے آپ فکر مند ہیں کہ ان کی بات پوری کی جائے تو ایمان لیں؟ فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مطالبہ ضد کی وجہ سے ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیتن، کوئی نشانی، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی ہو کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں۔ ہمیں کیسے پتا کہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں؟ یہ دعویٰ سچا کر رہے ہیں، جھوٹا کر رہے ہیں؟ تو لہذا کوئی نہ کوئی معجزہ ہونا چاہیے، نشانی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے یہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ رسول ہیں۔ قل اے نبی السلام فرما دیں
ان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی قادر قدرت رکھنے والا ہے اعلیٰ اس پر کہ ان ینزلہ کہ وہ اتارے آیتن کوئی نشانی ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے. یہ جان بوجھ کے جاہل بنے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی نشانی ایک نشانی نہیں، متعدد نشانیاں ہیں جو اللہ نے ظاہر فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی نشانی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے صداقت ظاہر ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان رہے اور حضرت نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ حضرت کی صداقت. نبی علیہ السلام کو الصادق بھی کہتے ہیں، الامین بھی کہتے ہیں، جنہوں نے کوئی بددیانتی نہیں کی، جن کا اخلاق، جن کا طریقہ کار. نبی علیہ السلام اس جاہلیت کے ماحول میں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام میں جاہلیت والی عادات موجود نہیں. پورے ماحول کے ساتھ حضرت نے شراب نہیں پی، حضرت دیگر کام جو جہاں ہو رہے تھے ان میں کسی کام سے حضرت آلودہ نہیں. تو نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ظاہر فرمائے. حضرت معراج پہ تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام کا یہ انگلی سے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کرنا، پتھر کا حضرت کی گواہی، حضرت کی نبوت رسالت کی گواہی دینا، اور کنکریوں کا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، یہ کتنے معجزات ہیں جو نبی علیہ السلام کے ظاہر ہوئے. لیکن فرمایا کہ یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ معجزہ کس لیے ہوتا ہے. معجزہ پہچان کے لیے ہوتا ہے، اور حضرت کی پہچان تو ہو رہی ہے، سیرت سے بھی ہو رہی ہے، کردار سے بھی ہو رہی ہے، معجزات سے بھی ہو رہی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں تو قدم قدم پر موجود ہیں. فرمایا کہ اس کی بڑی نشانی وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، کہ زمین پر چلنے والے، زمین پہ رینگنے والے جتنے جاندار ہیں ان کو دیکھو. ولا طائر، اور نہیں نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے 2 پروں کے ساتھ. کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رینگنے والے اور چلنے والے دیکھیں، کوئی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں، کوئی ایسے ہیں جن کو ٹانگیں نہیں دی، کئی ایسے ہیں جن کی 2 ٹانگیں ہیں، کوئی ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہیں، کوئی ہیں جن کی بے شمار ٹانگیں. ویسے پھر یہ سانپ ہے جس کو ٹانگیں نہیں دی گئی، اس کی رفتار انسان کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے. فرمایا کہ ان پہ غور کرو کہ یہ کس نے بنائے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پرندے کہ جن کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، 1 پر بھی دے سکتا تھا، 3 پر بھی دے سکتا تھا، لیکن ان کے اندر جو توازن کی کیفیت برقرار رکھی ہے. وما الا امم، مگر جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح. فرمایا کہ مختلف اجناس ہیں، جنسیں ہیں. یہ پرندہ ہے تو سارے پرندے ایک جنس کے ہیں؟ فرمایا نہیں، سارے پرندے ایک جنس کے نہیں. سارے پرندے ایک جنس کے نہیں. اب انہی پرندوں کو دیکھیں، کوئی پرندے ایسے ہیں کہ جو درندے ہیں، کوئی پرندے ایسے ہیں جو درندے نہیں. اب فرمایا کہ ان کے اڑنے کی کیفیت ایک ہے، لیکن کھانے کی کیفیت ان پرندوں کے اندر مختلف ہے، ان پرندوں کی غذا مختلف ہے، ان پرندوں کی جسامت مختلف ہے، ان پرندوں کے رنگ مختلف ہیں. فرمایا اسی طرح زمین پہ چلنے والے رینگنے والوں کو دیکھیں. اب اللہ نے ان میں انسان کو امتیاز عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ ویسے تو جیسے تم مخلوق ہو ویسے یہ مخلوق ہیں، جیسے تمہاری جماعت ہے ایسے ان کی جماعت ہے. لیکن فرمایا کہ یہ فرق جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی قدرت والا ہے جس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات کی دعوت دی ہے؟ اسی کی طرف بلایا ہے، اور جس کے بارے میں عقلی دلائل قدم قدم پر موجود ہیں. تو لہذا انہوں نے کیا اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا؟ پھر یہ اس نے نہیں قبول کیا. کون سی بات ہے جو نبی اسلام ان سے بیان کر رہے ہیں؟ ان سے تو اللہ کی وحدانیت کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، جس کا مشاہدہ یہ قدم قدم پر کر رہے ہیں اور ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اتنی موجود ہیں
جب اتنی نشانیاں قدرت کی موجود ہیں تو اللہ کو ماننے کو تیار نہیں وحدہ لا شریک، تو اگر نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں تو اس پہ کون سا تعجب ہے؟ فرمایا کہ پھر ما فرطنا، ہم نے کمی نہیں کی فی الکتابی، کتاب میں، من شیء، کسی چیز کی۔ پھر یہ قرآن مجید کے معجزے ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے؟ پھر اس کتاب کے اندر، یہ کتاب معجزاتی کتاب ہے، پھر اس کتاب کے اندر ان کے فائدے کی، ان کے نقصان کی ہر بات بیان کی گئی ہے۔ کون سی بات ہے جو انسان کی ضرورت کی ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر ثم، پھر الی ربہم، اپنے رب کی طرف یحشرون، وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ نہیں مانتے تو نہ مانے، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ انجام کار اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی گرفت فرمائے گا۔ اس وقت یہ حقائق کا اعتراف کریں گے، لیکن وہ اعتراف ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں حق قبول کر رہے؟ کیا حق جانتے نہیں ہیں یا حق سمجھتے نہیں ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے مثال سے بات کو واضح فرمایا، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح ایمان، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى۔ اللہم ایجد امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولجمیع المؤمنین المؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم لا شافی الا انت یا شافی الامراض فاشفنا من کل داء۔ اللہم ربنا نجنا من القوم الظالمین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اللہم ارزقنا شفاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمین المسلمات کما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان کما نورت قلوب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك یا ارحم الراحمین۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.